اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھپے راز چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمتوں، عزتوں اور برکتوں کے سائے میں ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج جس موضوع پر ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے لاہور کا شاہی قلعہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل چھپے راز کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل چھپے راز کو سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ معزز ناظرین و سامعین، قلعہ جس کے لغوی معنی استحکام اور حفاظت کے ہوتے ہیں، فوجی مقاصد یا شاہی رہائش گاہ کے لیے دنیا بھر میں بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف ادوار میں کئی قلعے تعمیر ہوئے، مثلاً قلعہ روہتاس، قلعہ رانی کوٹ، قلعہ اٹک اور شاہی قلعہ لاہور وغیرہ۔ دریائے راوی کے جنوبی کنارے پر ایک محفوظ مقام کو اس قلعہ کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ دراصل ایک اونچا مصنوعی ٹیلہ تھا جو لاہور شہر کی سطح سے کافی بلند تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، قلعہ لاہور، جس مقامی طور پر شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے، شہر کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ گو کہ اس قلعہ کی تاریخ زمانہ قدیم سے جا ملتی ہے، لیکن اس کی اثر نو تعمیر مغل بادشاہ اکبر اعظم نے کروائی، جس کا زمانہ 1556 عیسوی سے 1605 عیسوی تک بتایا جاتا ہے۔ اکبر نے جب اس کی تعمیر کروائی، جبکہ اکبر کی آنے والی نسلیں بھی اس کی تزئین و آرائش کرتی رہی ہیں، لہٰذا یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر اور روایت کا ایک نہایت ہی شاندار نمونہ نظر آتا ہے۔ قلعے کے اندر واقعی چند مشہور مقامات میں شیش محل، عالمگیری دروازہ، نولکھا محل اور موتی مسجد شامل ہیں۔ 1981 عیسوی میں یونیسکو نے اس قلعے کو شالامار باغ کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا۔ پہلے یہاں ایک کچا قلعہ ہوا کرتا تھا۔ 1566 عیسوی میں شہنشاہ اکبر نے اسے گرا کر اس جگہ نئے سرے سے ایک عالیشان پختہ قلعہ بنوایا، جس کی تعمیر میں رہائشی مقاصد کے ساتھ ساتھ فوجی مقاصد کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ قلعہ کی تعمیر کی اگر ہم بات کریں تو قلعہ کی لمبائی 466 میٹر اور چوڑائی 370 میٹر ہے۔ اس کی شکل تقریباً مستطیل ہے۔ دیواریں سرخ پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں، جن کی چنائی مٹی کے گارے سے کی گئی ہے۔ ان دیواروں پر بندوقچیوں کے لیے سوراخ ہیں، جن سے وہ محاصرہ کرنے والی فوج پر گرم پانی اور گولیاں برساتے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، قلعہ کا بیرونی حصہ پچکاری کے نہایت ہی خوبصورت نمونوں سے مزین ہے، جس پر جا بجا انسانوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ قلعے کے ارد گرد ایک اونچی فصیل ہے جس کی 3 بڑے دروازے ہیں، ایک مشرق کی سمت، دوسرا جنوب کی سمت اور تیسرا شمال مغرب کی جانب ہے۔ شمال مغربی دروازے سے بادشاہ اور بیگمات ہاتھی پر سوار ہو کر گزرتے تھے۔ اس دروازے پر شاہ جہاں کا نام بھی کنندہ ہے۔ یہ دروازہ انگریزوں کے حکم پر بند کر دیا گیا تھا، مگر 20 نومبر 1949 کو سابق گورنر پنجاب نے پورے 300 سال بعد اسے دوبارہ کھلوا دیا۔ قلعے کے اندر ایک دیوان ہے جس کے چھت ستونوں کے سہارے کھڑی ہے، اسے دیوان عام کہتے ہیں۔ اس میں ایک جھروکا بنا ہوا ہے جہاں بیٹھ کر شاہ جہاں رایا کو اپنا دیدار کرواتا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، دیوان خاص بادشاہ کا شاہی دربار تھا، جہاں وہ اپنے وزیروں، مشیروں، شہزادوں اور دوسرے راجاؤں مہاراجوں سے ملاقات کیا کرتا تھا اور سلطنت کے بارے میں صلاح و مشورہ لیتا تھا۔ قلعے کے اندر ایک شیش محل ہے جو فن تعمیر اور فن نقاشی کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کی دیواریں اور چھتیں رنگ برنگ شیشوں اور پچکاری کے کام سے مزین ہیں۔ ان کی چمک دمک آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے۔ اب بھی شیش محل کے کسی کمرے میں دیا سلائی روشن کی جائے تو تمام کمرہ جھلمل کرنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ شیش محل کے قریب ہی موتی مسجد ہے، یہ بھی فن تعمیر کا ایک دلکش نمونہ ہے۔ اسے جہانگیر نے شاہی بیگمات کے لیے تعمیر کروایا تھا تاکہ وہ اس مسجد میں باپردہ نماز ادا کر سکیں۔
قلعہ کے اندر ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے جس میں بہت سی نادر اشیاء محفوظ ہیں۔ بہت سی الماریوں میں پرانے زمانے کے اوزار، اسلحہ، تصویریں اور لباس وغیرہ بڑے قرینے سے سجائے گئے ہیں۔ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود بھی ان چیزوں کی سج دھج اور شان و شوکت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ملکی و غیر ملکی سیاح ہر سال کثیر تعداد میں اس قلعہ کو دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ خصوصاً طلباء کو ان کی دلچسپی کی کئی چیزیں یہاں مل سکتی ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔